ناظرین، آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے اور خاص ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک بہت سے گروہ جو کہ خود کو مسلمان ثابت کرتے ہیں لیکن ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتا، انہی میں سے ایک گروہ جن کو ذکری فرقہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ذکری کون ہے، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے مذہبی رسومات کیا ہیں اور ان کے مذہبی مقامات کیا ہیں۔ ذکریوں کا اور قادیانیوں کا آپس میں فرق کیا ہے، یا ذکریوں کا دوسرے گروہ سے اور دوسرے فرقوں سے کیا فرق ہے، یہ سب ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے اور تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو ضرور دیکھنا اور مکمل دیکھنا۔ تو آئیے ویڈیو کی تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ ذکری یا مہداویہ فرقہ بلوچستان، پاکستان اور اس کے قرب و جوار کا ایک مشہور فرقہ ہے۔ اس فرقے کے ماننے والے جنوبی بلوچستان میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ ذکری فرقے کے پیروکار اسلام کے بنیادی عقائد پر مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو انہیں باقی مسلمانوں سے مختلف بناتی ہیں۔ ایک تو ان کے نزدیک ان کے امام مہدی دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اس لیے یہ فرقہ مہداویہ فرقہ کہلاتا ہے۔ دوسرا، یہ اپنی عبادات خاص کر نماز اور چوگان میں ذکر پر بہت زور دیتے ہیں، اور ذکر کو اہمیت دینے پر ان کے فرقے کا نام ذکری فرقہ پڑ گیا۔ ذکری فرقے کے امام مہدی کون ہیں، ان کی کیا تاریخ اور تعلیمات ہیں، ذکریوں کے نزدیک ان کے مقامات مقدسہ کون کون سے ہیں، اور اس وقت ذکری آگے مزید کتنے گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، آئیے اس فرقے پر بات کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ذکری فرقے کی تاریخ اتنی پرانی تو نہیں، لیکن ان کے نزدیک ان کی تاریخ مسخ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذکری امام کے بارے میں کہ وہ کون تھا، خود ذکری بھی مختلف رائے اور گروپوں میں تقسیم ہے۔ اس وقت ذکری فرقے کے روحانی پیشوا یا ہیڈ تربت کے سید عیسیٰ نوری کو مانا جاتا ہے۔ سید عیسیٰ نوری اپنی کتاب ذکری تحریک مختصر تاریخ و تعارف میں لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی ہجری یا 18ویں صدی عیسوی میں خان افقلات خان نصیر اول نے مکران، جو کہ اس وقت ایک ذکری ریاست تھا، پر حملہ کر دیا، جس میں اس نے ریاست کے دارالخلافہ تربت کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اور ذکریوں کا بے دریغ قتل و غارت کی۔ خان افقلات کے سپاہیوں نے ذکریوں کے علمی خزانے کو خاص کر نشانہ بنایا اور تمام کتابوں کو جلا دیا، جبکہ اہل علم ذکریوں کو قتل کر کے ذکریوں کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سانحے کے بعد ذکریوں کو اپنی حقیقی تاریخ سے روشناس ہونے میں بڑی دقت ہوئی، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مختلف گروپس بنے۔ موجودہ دور میں ذکری زیادہ تر 3 اہم گروپس میں تقسیم ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں اور سید محمد جون پوری صاحب کو اپنا مہدی مانتے ہیں۔ نمبر 2، سید محمد کو مہدی تو مانتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ سید محمد جون پوری نہیں تھے جن کو ذکری مانتے ہیں، بلکہ کوئی اور تھے۔ یہ گروپ مہداویہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مہداویہ اور ذکری دونوں ایک ہیں، یہ سید محمد جون پوری کو ہی مہدی مانتے ہیں، اور اسی تیسرے گروپ کو سید عیسیٰ نوری لیڈ کرتے ہیں۔ سید عیسیٰ نوری ہی اس وقت بلوچستان میں تمام ذکری عبادت گاہوں کے گدی نشین تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ گروپ اکثریت میں ہے۔ سید عیسیٰ نوری پاکستان کے سابق پارلیمنٹرین بھی ہیں۔ سید عیسیٰ نوری اور دیگر ذکری لکھاریوں جن میں عبدالغنی بلوچ، سید نصیر احمد اور بندگی میاں ولی شامل ہیں، سید محمد جون پوری کو ہی اپنا مہدی مانتے ہیں۔ ان کے مطابق سید محمد جون پوری 14 جمادی الاول 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں جون پور دانا پور، جو کہ اب انڈیا کا ایک اہم شہر ہے، میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ جبکہ والدہ کا نام آمنہ تھا، اور ان کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ پیدائش کے بعد ان کا نام محمد رکھا گیا۔ اپنے شہر کے نام کی نسبت بعد میں وہ جون پوری کہلائے۔ پیدائش کے بعد عبداللہ اور آمنہ نے ان کا نام محمد رکھا۔ سید عیسیٰ نوری کے مطابق ان کے امام مہدی کی پیدائش سے قبل ہی ان کے معجزات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جس رات سید محمد جون پوری کی والدہ کو حمل ہوا، اس رات انہوں نے چاند کو آسمان پر آ کر ان کے گریبان میں داخل ہو کر آستین سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اس پر ان کی والدہ بے ہوش ہو گئیں۔ جب ان کی والدہ کے بھائی کو بلایا گیا، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، نے دم کر کے اپنی بہن کو جگایا، تو بہن نے سارا ماجرا سنایا۔ اس پر ان کے بھائی نے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو مبارک دی کہ ان کی کوکھ سے مہدی علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں۔ پھر اس نے اپنی بہن کے پاؤں چومے۔ ایک اور معجزہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ان کے امام مہدی پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی شرمگاہیں چھپا رکھی تھیں، جو کہ ان کی پاکیزگی کی علامت تھی۔ سید محمد جون پوری کے حوالے سے ذکریوں میں اور بھی بہت سے معجزات مشہور ہیں۔ ذکری لکھاریوں کے مطابق سید محمد جون پوری نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا، جبکہ صرف 12 سال کی عمر میں تمام علوم دینیہ پر مکمل عبور حاصل کر لیا۔ 19 سال کی عمر میں سید محمد جون پوری کی شادی ان کی چچا زادی سے کر دی گئی۔ سید محمد جون پوری نے جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ جب جون پور کے بادشاہ حسین شرکی نے گوڑ کے راجہ دلپت رائے کے خلاف اعلان جنگ کیا، تو سید محمد جون پوری اس جنگ میں نہ صرف پیش تھے بلکہ راجہ دلپت رائے کو خود ہلاک بھی کیا۔ 40 سال کی عمر میں محمد جون پوری نے اسلام کی تبلیغ کے لیے جون پور کو خدا حافظ کہا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کی بیوی، بچے اور کافی سارے جانثار بھی تھے۔ اس دوران یہ لوگ ہندوستان کے مختلف شہروں میں تبلیغ کرتے ڈابوال بندرگاہ پہنچے۔ ڈابوال بندرگاہ سے وہ ایک بحری جہاز کے ذریعے مکہ مکرمہ حج کرنے چلے گئے، اور وہیں حج کے دوران انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے مریدان کے سامنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کے مریدان نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔
حج کے بعد سید محمد واپس جونپور آ گئے، لیکن پھر تبلیغ کی غرض سے یہ اس وقت کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں چلے گئے اور پھر اس طرح سندھ کے علاقے نصرپور میں داخل ہوئے۔ وہاں سے وہ موجودہ بلوچستان کے علاقے تربت پہنچے۔ تربت میں ایک پہاڑی پر قیام کیا اور وہیں پہ عبادت اور ریاضت کی۔ بعد میں اس پہاڑی کو کوہ مراد کہا جانے لگا۔ کوہ مراد ذکریوں میں ایک اہم مقام مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ تربت میں بہت سے مقامی افراد نے سید محمد جونپوری کی ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا امام مہدی بھی مانا۔ تربت میں سید محمد کو مقامی علماء کی طرف سے زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مقامی علماء نہ صرف ان کے مہدی ہونے کے دعوے کو جھٹلاتے تھے بلکہ وہ سید محمد جونپوری کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جس کے بعد سید محمد جونپوری افغانستان کے شہر فرح میں چلے گئے۔ فرح کے بادشاہ شاہ بیگ ارغوان، جو کہ اس وقت 20 سال کا سخت مزاج بادشاہ تھا، نے سید محمد جونپوری سے متاثر ہو کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کے بعد سید محمد جونپوری ساری زندگی فرح میں رہے اور بعد میں 910 ہجری مطابق 1505 عیسوی میں وہیں فوت ہوئے اور بعد میں فرح شہر میں ہی ان کا مزار بنوایا گیا۔ لیکن ذکریوں کا ماننا ہے کہ وہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں، ایک دن دنیا میں سامنے آ کر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سید محمد جونپوری کے بعد کوہ مراد ذکریوں کے درمیان ایک روحانی اور مقدس اہمیت اختیار کر گیا۔ ذکریوں کا ماننا ہے کہ تربت کا پہاڑ کوہ مراد دراصل وہ جگہ ہے جہاں ان کی امام مہدی اور اس کے ساتھیوں کی دعا قبول ہوئی، اور اس پہاڑی پر خدا نے ان کو مراد پوری کرتے ہوئے انہیں اپنے دیدار کی بشارت دی، جس کی وجہ سے اس پہاڑی کا نام کوہ مراد پڑ گیا۔ بعد میں سید محمد جونپوری کے پیروکاروں نے اپنے امام کی تقلید میں یہاں عبادت کرنا اور چلہ کاٹنا شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ یہ جگہ ذکریوں کے درمیان ایک روحانی اور مقدس اہمیت اختیار کر گئی۔ بلوچستان کے ساحلی شہر مکران کے شہر تربت میں واقع کوہ مراد پر ہر سال اسلامی مہینے رمضان المبارک کے 27ویں روزے پر پورے بلوچستان اور ملحقہ علاقوں سے ذکری اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ اپنی مذہبی عقیدت کو خاطر میں رکھتے ہوئے اکثر لوگ پیدل کوہ مراد پر پہنچتے ہیں، پھر اگلے 3 دن تک یہ لوگ کوہ مراد پر ذکر اور عبادت کرتے ہیں۔ کچھ غیر ذکری لوگوں کا خیال ہے کہ ذکری اپنے کوہ مراد کو خانہ کعبہ کی جگہ دے کر وہاں حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ذکریوں کے موجودہ روحانی پیشوا سید عیسیٰ نوری اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور اسے ذکریوں کے خلاف پروپیگنڈا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوہ مراد صرف زیارت گاہ ہے جس کی وابستگی ان کے امام مہدی سے ہے۔ عام زندگی میں اور کوہ مراد پر ذکری مختلف قسم کی عبادتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک چوگان نامی عبادت اہم ہے۔ سید عیسیٰ نوری کے مطابق چوگان تصوف میں گائی جانے والی محفل سماع کی طرح کی ایک سماع ہے، لیکن چوگان میں ساز اور میوزیکل انسٹرومنٹ بجانا سختی سے منع ہے۔ چوگان میں ایک آدمی درمیان میں کھڑے ہو کر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید محمد جونپوری، کوہ مراد اور تربت کے شہر کی خوشنما آواز میں تعریف کرتا ہے، جبکہ باقی لوگ اس بندے کے ارد گرد گھیرا ڈال کر دائرے میں گھومتے ہوئے اس کے کہے گئے الفاظ کو دہراتے ہیں۔ ذکری 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سید عیسیٰ نوری کے مطابق جس طرح پاکستان میں بسنے والے مختلف فرقوں کے درمیان نماز پڑھنے کا تھوڑا بہت فرق ہے، ان کے ہاں بھی اس طرح دوسرے فرقوں سے نماز پڑھنے کا کچھ فرق ہے۔ ان کے مطابق وہ نماز کے کلمات میں اللہ کے ذکر اذکار کا صرف اضافہ کرتے ہیں، اس لیے بلوچستان میں ذکر کرنے والے ذکری جبکہ عام مسلمز نمازی کہلاتے ہیں۔ کوہ مراد پہاڑ پر بہت سی جگہیں اور چیزیں ایسی ہیں جو کہ ذکریوں کے لیے مقدس ہیں۔ ان میں کوہ امام، گولڈن، مہر، درخت جگر، شیرین دو کرم، کاریز ازائی، ملائے کوہ اور بارگ گوہر کا درخت اہمیت کے حامل ہیں۔ ذکریوں کی عبادت گاہ اور کوہ مراد پر غیر ذکریوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 15ویں صدی عیسوی میں سلطنت عمان کے ایک تاجر ابو سعید کاروبار کی غرض سے تربت کے علاقے بلیدہ میں آیا تو اس نے یہاں پر ذکری فرقہ قبول کر کے یہاں سکونت اختیار کر لی۔ بعد میں اس نے مکران کے پورے علاقے میں اپنی ایک ذکری سلطنت کی بنیاد رکھی جس کا دارالخلافہ تربت تھا۔ ابو سعید بلیدی کے دور میں بلوچستان میں ذکریت کو بہت فروغ ملا اور یہ بہت سے علاقوں میں پھیل گئی، لیکن 17ویں یا 18ویں صدی عیسوی میں خان افقلات نے مکران پر حملہ کر کے ذکری حکومت کو ختم کر دیا اور اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ موجودہ دور میں ذکریوں کی اصل تعداد تو معلوم نہیں، لیکن ذکریوں کے اپنے اندازے کے مطابق 20 لاکھ سے زیادہ ہے، جن کی اکثریت بلوچستان جبکہ باقی سندھ، بھارت، ایران، عمان کے ساتھ ساتھ مغربی ممالک میں بھی رہائش پذیر ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ذکری فرقے کے متعلق مزید جانتے ہیں تو پلیز کمنٹ باکس میں ہماری رہنمائی کیجیے گا۔